اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیاز کے استعمال کی اہمیت سے اگرچہ کسی کو انکار نہیں، البتہ احادیث معصومین علیہ السلام میں بطور خاص کچھ مخصوص قسم کی بیماریوں کے علاج کے طور پر پیاز کو ذکر کیا گیا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص پیاز استعمال کرتا ہے تو اس کی بدولت سے اس کا منہ صاف ہوتا ہے، اس کی کمر مضبوط ہوتی ہے اور یہ پیاز اس کی جلد کو نرم اور ملائم کرتا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں ہے کہ پیاز مائع صلب میں اضافہ کرتا ہے اور انسان کی قوت جماع کو بڑھاتا ہے۔ اور تیسری حدیث میں ہے کہ پیاز کے استعمال سے انسان کی نظر تیز ہوتی ہے، یہ اس کے بالوں کو صاف اور پاکیزہ بناتا ہے اور یہ چہرے کی سیاہی کو دور کرتا ہے۔ تو یہ مختلف قسم کی بیماریاں جو بطور خاص احادیث میں ذکر ہوئیں، ان کا علاج ہم اس پیاز کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ البتہ پیاز کا ایک اور دوسرا بڑا فائدہ بھی یہ ہے کہ یہ انسان جب ایک شہر سے دوسرے شہر یا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو، سفر کرے، تو اس شہر میں اس جگہ میں جب داخل ہونے کا ارادہ کرے تو اس شہر کا پیاز کھا لے، تاکہ اس علاقے کی اور اس شہر کی جملہ جتنے بھی بیماریاں ہیں اور جتنی بھی وبائیں ہیں وہ ساری کی ساری اس سے دور ہو جائے گی، کیونکہ حدیث میں ہے کہ جب تم ایک شہر سے دوسرے شہر میں داخل ہو تو اس شہر کا پیاز کھا لو۔ بطور خاص کا یہ نہیں کہا کہ پیاز اپنے ساتھ لاؤ اور شہر میں داخل ہونے سے پہلے کھا لو، نہ، بلکہ کہا کہ جب اس شہر میں داخل ہونے لگو تو اسی شہر کا، اسی علاقے کا، اسی گاؤں کا، اسی جگہ کا جو پیاز ہے اس کو استعمال کرو، تاکہ اس علاقے کی وبا تم سے دور رہے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جب تم کسی دوسرے شہر میں داخل ہو تو اس شہر کا پیاز کھا لو، تاکہ بیماری تم سے دور رہے، تمہارے جسم کی ہڈیاں مضبوط ہو، مائع صلب میں اضافہ ہو اور جسم کا بخار دور ہو جائے۔ پس ان دونوں احادیث سے یہ بات واضح ہو گئی کہ پیاز وبا کو بھی دور کرتا ہے، اور ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل ہونے کی وجہ سے جو ممکنہ بیماریاں انسان کے جسم پر آ سکتی ہیں، ان تمام بیماریوں سے اس کو محفوظ بھی رکھتا ہے۔ پس ایک جانب سے دیکھا جائے تو اس پیاز کے اندر قوت بھی پائی جاتی ہے، اور دوسری جانب سے دیکھیں تو اس کے اندر حرارت بھی پائی جاتی ہے۔ دعائے خالق دو عالم سے کہ وہ ہمیں ہر قسم کی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔